نے کسی انوار اور تجلیات کا ذکر نہیں کیا، اس کے بعد اللہ نے اپنی کسی قدرت کا، اپنی کسی صفات کا ذکر نہیں کیا کہ لوگوں مجھے وحدہ لا شریک مانو یا میرے محبوب کی اطاعت کرو، لوگ مجھے وحدہ لا شریک مانو یا پھر میری کسی صفات کا چرچا کرو یا پھر میری قدرت کا مشاہدہ کرو۔ جدھر اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میری اطاعت کرو، مجھے وحدہ لا شریک مانو، اس کے بعد اگر اللہ نے کسی کے مقام کو اپنے ساتھ ذکر کرنے کے لیے لائق سمجھا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ محفل کے اندر بندہ بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا نہ لگائے تو پھر زبان ہی کسی کام کی نہیں کہ جس زبان سے میرے اللہ کا ذکر نہ ہو۔ سبحان اللہ کے لفظ سے اپنی زبان کو تر رکھا کرو۔ مجھ سے قبل عاطف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہو جائیں گے، مطلب وقت ایسا آئے گا کہ ہم چرپائی کے اوپر پہنچ جائیں گے، ہم سبحان اللہ بھی نہیں بول سکیں گے، لقبہ ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے۔ جب ہماری صحت ہے، جب ہماری تندرستی ہے، ہماری زبان کام کر رہی ہے تو جو بن مانگے ہمیں رزق عطا کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے نام کو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جدھر اللہ فرماتا ہے مجھے وحدہ لا شریک مانو، ادھر اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دنیا کے اندر انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ماں اور باپ کا ایک ایسا عظیم الشان رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر ایسی ایک مٹھاس ہے، اس رشتے کے اندر ایسا ایک پیار ہے کہ جس کو اللہ نے قیامت کی صبح کے لیے بلند رکھا ہے۔ ماں اور باپ مر کے اس دنیا سے قبر کے اندر بھی چلے جائیں، اولاد کے ساتھ ان کا یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ حشر کے میدان کے اندر اگر ماں اور باپ اٹھیں گے تو اولاد کا رشتہ ادھر بھی اللہ قائم رکھے گا۔ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں کافر تھا، مشرک تھا، اس وقت میں نے اپنے والدین کی بڑی کوتاہیاں کی ہیں، بڑی میں نے ان کی کوتاہیاں کی ہیں، گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہیں۔ اب چونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور مجھے پتہ چلا کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے، تو یا رسول اللہ اب میرے لیے کوئی معاملہ ہے کہ جس کے اندر میں اس گناہ سے بچ جاؤں؟ اور میں نے اسلام کے اندر آ کر یہ سنا ہے کہ والدین کی بے ادبی کرنے والے کو اللہ کبھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر صحابی نے عرض کی، تو اب یہ بارگاہ مصطفیٰ وہ بارگاہ ہے کہ جدھر کوئی بندہ سوال لے کر آئے، مجال ہے کہ بندہ خالی چلا جائے، جیسا بھی بندہ سوال لے کر آئے ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں سے سوال کا جواب بھی ملتا ہے اور مدینے والے کی خیرات بھی ملتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا میں نے آپ کی اپنے باپ کی بڑی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہے، اے میرے آقا مجھے بتائیں نا کہ اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، کیا اب میرے لیے کوئی راستہ ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں کی معافی ہو جائے؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے حضور کے غلاموں توجہ سے سننے والی بات ہے۔ اس صحابی نے عرض کی اور میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلام تجھے اپنے باپ کی قبر معلوم ہے؟ یا رسول اللہ معلوم ہے۔ کیا تجھے اپنی والدہ کی قبر معلوم ہے؟ یا رسول اللہ معلوم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جا پھر قبر کے اوپر جا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ کے پھر تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ دعا تو میں ادھر سے بھی کر سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلام وہ جا کر اپنے والدین کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اور میں محمد تجھے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کل جب میدان محشر تو اٹھ کے کھڑا ہوگا تیرا باپ بھی تجھ سے راضی ہوگا، تیری ماں بھی تجھ سے راضی ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چارے یا علی۔ میرے لجپال آقا علیہ السلام کے غلاموں ذرا توجہ کرو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ تو قبر کے اندر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ والدین کا ایسا عظیم الشان رشتہ اللہ نے پیدا کیا جو قبر کے اندر بھی ختم نہیں ہوتا، جو حشر کے اندر بھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا وہ تیرا کام ہے۔
گئے. اور میں محمد تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ جب قیامت والے دن تو کھڑا ہوگا تیرا باپ بھی تجھ سے راضی ہوگا, تیری ماں بھی تجھ سے راضی ہوگی, اور اگلا معاملہ تجھے پتا ہے. اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیسا معاملہ؟ حضور نے فرمایا کہ جس کی ماں اور جس کا باپ اپنی اولاد سے راضی ہو جائے کائنات کا خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اب جمشید بھائی نے اپنے گھر کے اندر محفل سجائی, قرآن پڑھ کے بھی ایصال ثواب ہو سکتا تھا, تسبیح اور تحلیل پڑھ کے بھی ایصال ثواب ہو سکتا تھا, لیکن محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا کا جدھر ذکر ہوتا ہے, میں نے پہلے عرض کی کہ ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, ایک صدی نہیں, قیامت تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. پرسوں فوت کی ہوئی جناب والا, اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے. مجھے اور اس محرم کے بارے میں نہیں پتا, لیکن جس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا, محرم کا مہینہ تھا. جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا نظام لکھا وہ محرم کا مہینہ تھا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت میری اولاد سے اللہ نے کربلا کے اندر بڑا امتحان لیا وہ محرم کا مہینہ تھا. سرکار نے فرمایا کہ جو اس مہینے کا احترام کرتا ہے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اور بندہ اس محرم کے مہینے کے اندر قبر کے اندر جائے, اللہ کی بارگاہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لائیں, اس میت سے